جب ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، لیکن اگر ہم بند دروازے کو دیکھنے اور پھر اس پر افسوس کرنے پر لگ جائیں تو کھلا دروازہ نہیں دیکھ پاتے۔ کچھ لوگ مر کر بھی اپنے عظیم کاموں کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں۔ ہیلو دوستو، آج میں آپ کو اس عظیم انسان کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اس دنیا کو ٹیلی فون جیسی عظیم ایجاد دی۔ جس سے دنیا کے تقریباً سبھی لوگ آج فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس عظیم شخص کا نام الیگزینڈر گریہم بیل تھا۔ چلو آج ہم پھر اس شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح اس نے ٹیلی فون ایجاد کیا۔ میرا نام ہے قدیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نالج فیکٹری۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں۔ گراہم بیل 1847 کو اسکاٹ لینڈ کے شہر پرگ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا نام الیگزینڈر گریہم بیل تھا، جو کہ ان کے دادا نے رکھا تھا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھے۔ اس کی ماں کا نام ایلیزا بیل اور باپ کا نام الیگزینڈر بیلی بیل تھا۔ گراہم بیل کے والد اور دادا نے اپنی پوری زندگی گونگے بہرے افراد کی بھلائی کے لیے وقف کر دی تھی۔ گراہم بیل نے اپنی اعلیٰ تعلیم رائل ہائی اسکول سے حاصل کی، جو 12 سال تک مشتمل تھی۔ 19ویں صدی میں جب برقی تار کے ذریعے پیغام آنے جانے لگے تو سائنسدان اس کوشش میں مصروف تھے کہ کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے کہ پیغام کو اشاروں کی بجائے الفاظ میں بھیجا جائے۔ اس مشکل کام کو گراہم بیل نے پورا کیا۔ گراہم بیل بہروں کو پڑھایا کرتا تھا۔ بہروں کو تعلیم دینے پر اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی کہ آواز کی لہریں کان کے نازک پردوں پر کیوں کر ٹکراتی ہیں۔ اس نے کان کے پردوں کی طرح 2 گول جھلیاں بنائیں اور ان دونوں کو بجلی کے تار سے ملا دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک جھلی پر کچھ الفاظ کہے جس سے لہریں پیدا ہوئیں۔ یہ لہریں دوسری جھلی سے بھی وہی آوازیں پیدا ہوئیں۔ آواز کی لہروں کو ہوا کی لہروں نے الفاظ میں تبدیل کر دیا اور ویسی بات سنائی دی جو پہلی جھلی کے پردے میں کہی گئی تھی۔ اس طرح گراہم بیل نے اپنے پیغامات نہایت کامیابی سے بھیجے۔ گراہم بیل کا ایک دوست واٹسن تھا جو جھلیاں بنایا کرتا تھا اور گراہم بیل کی مدد۔ ایک دن دونوں دوست کام کر رہے تھے۔ گراہم ایک کمرے میں تھا اور واٹسن دوسرے میں۔ گراہم بیل نے جھلی میں کچھ الفاظ کہے جو دوسرے کمرے میں بھی آسانی سے سنے گئے، اور اس سے ثابت ہو گیا کہ آواز کو تار کے ذریعے بھیجا جا سکتا ہے۔ اس طرح گراہم بیل نے خامیوں کو دور کیا اور ٹیلی فون ایجاد ہو گیا۔ مارچ 1876 میں بیل نے اپنے دوست کو دور بھیجا اور آواز سننے کو کہا۔ اس نے بیل کی آواز صحیح اور واضح سنے۔ اس دوران ایک اور شخص نے بھی ٹیلی فون کی خامیوں کو دور کیا۔ ایک کمپنی نے اس شخص کو پیسے دے کر فون بنانا شروع کر دیے۔ گراہم بیل نے اس شخص کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا کیونکہ وہ اس آلے کے اصل موجد تھے۔
آخرکار 1877 میں عدالت نے فیصلہ گراہم بیل کے حق میں دیا اور اس کو ٹیلی فون کی صنعت دی گئی۔ پھر گراہم بیل نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر ٹیلی فون بنانے والی کمپنی کھولی جو ٹیلی فون بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتی تھی۔ اس طرح ٹیلی فون کی سیل میں اضافہ ہوا۔ ٹیلی فون کی ایجاد کے صلے میں فرانس کی حکومت نے 50,000 فرینک انعام بھی گراہم بیل کو دیا، لیکن گراہم بیل نے یہ رقم ریسرچ کے ادارے کو عطا کر دی۔ 10 مارچ 1876 کو پہلی فون کال کی گئی اور اس نے اپنے اسسٹنٹ کو کی تھی اور اس کے پہلے الفاظ یہ تھے: "والٹن، کم ہیئر، آئی وانٹ یو"۔ یہ پہلی لائن تھی اور یہ جگہ بوسٹن تھی۔ ہولڈ کا لفظ سب سے پہلے گراہم بیل نے استعمال کیا تھا۔ تاروں کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے چوہوں کا استعمال کیا گیا۔ اگر چوہوں نے تار کو چبا دیا تو تار کی کوالٹی ناقص تھی۔ اگر چوہے نہ چبا سکے تو یہ کوالٹی معیاری تصور کی جاتی تھی۔ جنوری 1915 کو پہلی انٹرنیشنل کال کی گئی جو کہ نیو یارک سے سان فرانسسکو کی گئی تھی۔ ٹیلی فون کا یہ عظیم موجد گراہم بیل 1922 کو فوت ہوا، جس کی یاد میں پوری دنیا میں 2 منٹ کے لیے ٹیلی فون سروس بند کر دی گئی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کو بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔